أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم. سورۃ العنکبوت پچھلی بار جس کا ہم نے آغاز کیا 3 آیات اس کی مکمل ہوئی ہیں. یہ 4تھی آیت آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس سے پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے کہ ہم نے ان لوگوں سے پہلے بھی اور لوگوں کو بھی آزمایا ہے، اور ضرور اللہ تعالیٰ آزما کے رہے گا، معلوم کر کے رہے گا کہ سچے کون ہیں اپنے اس ایمان کے دعوے میں اور جھوٹے کون ہیں. آزمائش کی بات چل رہی تھی کہ جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، جتنے بھی قومیں گزری ہیں، جتنے بھی امتیں گزری ہیں، ہم نے آزمایا ہے انہیں، اور تم بھی آزمائے جاؤ گے. اب آج والی آیت میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے ام حسب الذین یعملون السیئات. ام کیا، تھوڑا سا اگر ہم سب غور کریں گے کہ ان الفاظ کو ہم یاد بھی کریں گے، کس لفظ کا کیا معنی ہے. قرآن کو ڈائریکٹ، قرآن کہ جو الفاظ ہیں انہی کو سمجھنا، اس میں کچھ اور مزہ ہے، اس کا کچھ اور فائدہ ہے. ترجمے کے ساتھ سمجھنا قرآن کو وہ کچھ اور ہے. لہذا اگر ہم ایک ایک لفظ کو یاد کریں گے جو ہم پڑھتے ہیں ایک بار، کئی جگہوں پہ اسی لفظ کو پھر دہرایا جاتا ہے. ایک ایک لفظ 3-3 ہزار 4-4 ہزار بار آیا ہے قرآن پاک میں. ام دیکھیں کئی بار آیا ہے. ام کیا، حسب گمان کیا، الذین ان لوگوں نے جو یعملون السیئات برائیاں کرتے ہیں، جو برے کام کرتے ہیں. یعملون عمل کرتے ہیں، السیئات برے. کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے ان یسبقونا کہ وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے، ہم سے آگے نکل جائیں گے، یا دوسرے لفظ میں وہ ہم سے بچ کر نکلیں گے. بہت ہی برا ہے ما یحکمون جو وہ حکم لگاتے ہیں، جو فیصلہ وہ کرتے ہیں، ان کا یہ فیصلہ انتہائی غلط فیصلہ ہے، انتہائی برا فیصلہ ہے. اب یہ 4تھی آیت ہے اس سورت کی. تو یہاں آپ یہ ذہن میں رہے، پہلے تو ان کا تذکر آیا کہ کن کو آزمایا جا رہا تھا، اب کون آزما رہے تھے، یعنی کن کے ذریعے انہیں تکلیف پہنچائی جا رہی تھی. اب ان کے لیے ایک قسم کی یہ وارننگ ہے کہ یہ لوگ جو برے کام کر رہے ہیں، یعنی جو اذیت دے رہے ہیں ہمارے بندوں کو. اب سب جانتے ہیں ابو جہل نے کیا کیا حضرت یاسر کے ساتھ، حضرت سمیہ کے ساتھ. آپ سب جانتے ہیں امیہ بن خلف نے کیا کیا حضرت بلال کے ساتھ. اور اسی طرح سے عتبہ، شیبہ اور حنظلہ بن وائل، عقبہ بن ابی معیط، انہوں نے کتنا ستایا ایمان والوں کو، کتنا انہیں تنگ کیا، کتنی اذیتیں انہیں دی. انہی ظالموں کے لیے، انہی اذیت دینے والے لوگوں کے لیے فرمایا جا رہا ہے ام حسب الذین یعملون السیئات. یعنی یہ ظالم لوگ، یہ ظلم کرنے والے، یہ برائی کرنے والے، یہ اتنے گندے کام کرنے والے، انہوں نے کیا یہ گمان کر رکھا ہے ان یسبقونا کہ یہ ہم سے آگے نکل جائیں گے. اس کے 2 معنی ہیں. ایک یہ کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ یہ نہ ہونے دیں. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے ان یسبقونا کہ ہم ان کو پکڑنا چاہیں تو یہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں. انہوں نے یہ گمان کر رکھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ ہے جو انہوں نے کیا ہے، ہم ان کو پکڑ کے رہیں گے.
اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ بدر کے میدان میں کس طرح سے ان کو سزا ملی، ابو جہل کو بھی سزا ملی، کس طرح سے ان کو کاٹا گیا وہاں پہ، اور امیہ بن خلف جب اسے بھی لایا گیا تو عبد الرحمن بن عوف بچانا چاہتے تھے، اسے قیدی بنانا چاہتے تھے، لیکن بلال نے نہیں مانا، بلال نے اس کا سر اڑا دیا۔ اس نے بلال کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو ان کو وہ سزا مل کے رہنی تھی دنیا میں بھی، اب آخرت میں تو ان کے لیے بڑی سزا ہے، لیکن دنیا میں بھی ان کو سزا مل کے رہی۔ تو یہ اللہ کا اعلان تھا، یہ مکی صورت تھی، مکہ میں یہ بات کہی گئی تھی کہ ان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ یہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے، نہیں نکل سکتے، ہماری پہنچ سے باہر نہیں جا سکتے، یہ بڑا برا فیصلہ، غلط فیصلہ انہوں نے کیا ہے۔ اب 5ویں آیت، من کان یرجو لقاء اللہ، من جو کانا رکھتا ہے، یرجو امید، لقاء اللہ اللہ کی ملاقات، جسے یقین ہے یا جسے امید ہے، جسے توقع ہے کہ اس نے ایک نہ ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ سے ملنا ہے، فَإِنَّ بس بے شک، اجل اللہ اللہ کا وعدہ، اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت، معین وقت جو ہے، اجل اللہ لآت ضرور آ کر رہے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ ہے السمیع سننے والا، سب کچھ سننے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا۔ اب اس آیت میں ان لوگوں کے لیے، یعنی جو لوگ اب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جنہیں یقین ہی نہیں ہے، جو یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ آخرت و آخرت کچھ ہے، ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، وہاں حساب دینا ہے، جن کا وہ خیال ہے، جن کی وہ فکر ہے، ان کو چھوڑیے، انہیں خود ایک دن پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوگا آگے، اب انہیں رہنے دیجیے۔ اب ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہیں یہ یقین ہے کہ اللہ سے ملاقات تو ہے، لیکن ابھی بڑا وقت ہے، اگر ہم سے غلطی ہو بھی جائے پھر کہیں توبہ کریں گے نہیں، ان کے لیے یہ اس میں ہدایت ہے، فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، یعنی جو اب اللہ سے ملاقات کی جنہیں توقع ہے، انہیں جان لینا چاہیے کہ وہ ضرور آ کے رہے گی اور جلد بھی آ سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کے خیال کے مطابق وہ ابھی بڑھاپے میں جب آپ پہنچیں گے پھر آئے گی، ایسا نہیں ہے، اسی وقت بھی آ سکتی ہے، چند گھنٹوں کے بعد آ سکتی ہے، چند مہینوں کے یا چند سالوں کے بعد بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ضرور آ کے رہے گی، وہ ملاقات ضرور ہو کے رہے گی۔ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ اللہ کا وعدہ بے شک آ کر رہے گا، ضرور، لآت لام مفتوح جو ہوتا ہے تاکید کے لیے ہوتا ہے، ضرور لآت، اور وہ سمیع اور علیم ہے، یعنی کتنا علیم ہے وہ، کتنا علم ہے اس کے پاس، اللہ کے پاس۔ کبھی کبھی سوچنا چاہیے تنہائی میں بیٹھ کر، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر فرد، جتنے بھی انسان دنیا میں آئیں گے، ان کے دلوں میں کیا خیالات آتے تھے، یہ جو آنے والے ہیں ان کے دلوں میں کیا خیال آئیں گے، وہ سب تمام چیزوں کا علم ہے پروردگار کو۔ کوئی جن کیا سوچ رہا ہے، کوئی جانور، جتنی بھی مخلوق ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا سوچ رہا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں اس کے علم میں، وہ العلیم ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ السمیع ہے، ایسا سننے والا ہے کہ کوئی اور ویسا سننے والا نہیں۔ آپ نے کچھ بولا ہی نہیں، صرف سوچا کچھ، بس اللہ کو علم ہو گیا، اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے کیا سوچا یا کیا سوچنے والا ہے، یہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ لہذا اس اللہ کو جو ماننے والا ہو، اس اللہ کی معرفت جسے حاصل ہو گئی، تو وہ اللہ کی ملاقات کو یقینی مانے گا اور چاہے گا کہ میں اس حال میں جاؤں کہ میں بالکل ہر لحاظ سے وہاں کامیاب ہونے والا قرار پاؤں۔ اب 6 آیت ہے، وَمَنْ جَاهَدَ اور جس نے بھی کوشش کی،
جس نے بھی جہاد کیا، جس نے بھی جد و جہد کی، فَإِنَّمَا پس بے شک، یجاہد اس نے کوشش کی یا وہ کوشش کرتا ہے، وہ جہاد کرتا ہے، لنفسی اپنی ہی ذات کے لیے۔ اب یہاں یہ ذہن میں رہے یہ آیت مکی آیت ہے، وہاں بھی جہاد بالسیف کا حکم نہیں تھا۔ وہاں کیا جہاد کسے کہا گیا؟ وہاں جہاد اسے کہا گیا کہ وہ اللہ کی دعوت پہنچا رہے تھے اور ظلم سہ رہے تھے، انہیں قطعاً حکم نہیں تھا کہ وہ ہاتھ اٹھائیں۔ جہاں انہیں طاقت بھی تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اللہ نے اسٹرکٹلی منع کیا تھا کہ بالکل بھی آپ جواب نہیں دیں گے، کسی کو سزا نہیں دیں گے۔ کئی مواقع ان کے پاس تھے کہ کسی نہ کسی شخص کو وہ بھی انتقام لے سکتے تھے، لیکن انہیں حکم تھا کہ نہیں۔ لیکن اس کے باوجود فرمایا جا رہا ہے کہ جس نے کوشش کی، گویا جہاد صرف بالسیف نہیں ہے، بلکہ زبان کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، بہترین کردار کے ذریعے کسی کو اللہ کے قریب لانے کی کوشش کرنا، پوری کوشش کرنا، اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ۔ اس وقت کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیالات آیا ہوگا کہ پتہ نہیں ہم سے کیا کیا کر رہے ہیں، ہم کیا ملے گا، ہمیں کیا نہیں ملے گا۔ تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ ہم پر احسان رکھ رہے ہو، ہم پر احسان رکھنے کی ضرورت نہیں، یہ جو کر رہے ہو تم، یہ تمہیں اپنے لیے ہے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لغنی، ضرور، غنی بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں ہے، عن العالمین جہان والوں کی، یعنی اسے آپ کی، کہیں آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے آپ اس کے دین کی مدد کر رہے ہیں تو وہ آپ کا محتاج ہے، آپ نہیں کریں گے تو اس کا دین ایسے ہی رہے گا، ایسا نہیں، بلکہ اس میں تمہارا بھلا ہے۔ جس طرح سے سورہ حجرات میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، یمنون علیک ان اسلموا، یہ احسان رکھتے ہیں آپ پہ کہ ہم اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علیہ، ان سے کہو کہ ہم پر احسان مت جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت عطا فرمائی، میں تمہیں ایمان کا راستہ دکھا دیا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہ کیا احسان جتا رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم اس میں تمہارا اپنا بھلا ہے۔ یہی یہاں بات ہے، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اللہ کو ضرورت نہیں، یہ تمہارا اپنا اس میں بھلا ہے۔ اگر تم اللہ کے دین کی کچھ خدمت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کچھ برداشت کر رہے ہو، کسی کی بات، کسی کا تانا، کسی کی گالی، کسی کی مار اگر تم برداشت کر رہے ہو، یہ تم ظلم سہ رہے ہو، تو اس میں تمہارا اپنا بھلا ہے، اللہ کا اس میں کوئی بھلا نہیں۔ اللہ کی عظمت اتنی ہے کہ وہ ساری دنیا، وہ سب آپ کو یاد ہوگی، وہ حدیث پاک کئی بار یہاں سے بیان کی گئی ہے کہ دنیا کے سارے انسان ایسے بن جائیں جیسا کہ سب سے عظیم کوئی انسان ہو، انتہائی پرہیزگار ہو، سب دنیا کے انسان ایسے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور دنیا کے سارے انسان ایسے ہو جائیں جیسے کہ کوئی بدترین انسان ہو، بہت ہی گناہ گار، سارے ایسے بن جائیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ لہذا آپ احسان کیوں رکھ رہے ہیں اس پر؟ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، کسی شاعر نے، منت منہ کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس ازو کی بخدمت بداشتک، یعنی تو بادشاہ پر یہ احسان مت جتا کہ تو نے بادشاہ کی کوئی خدمت کی، بلکہ تو اس کا شکریہ ادا کر، اس کے احسان کو پہچان کہ اس نے تجھے خدمت کا موقع دیا۔ یہ کسی بادشاہ کے بارے میں کسی نے کہا ہے، کس کے بارے میں کہا، لیکن اس میں ایک بہت بڑا سبق ہمارے لیے، اگر ہم سے کوئی دین کی ادنا سی خدمت ہوتی ہے تو احسان نہیں رکھنا اللہ پہ، یہ نہیں کہنا کہ میں نے تیرے دین کے لیے کیا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ تو نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی، یہ تیرا مجھ پہ احسان ہے کہ مجھ سے یہ چھوٹا سا کام تو نے لیا۔
تھوڑا سا کام جو بھی لیا یہ تیرا احسان ہے مجھ پر، جتنا بھی اس پر شکر ادا کیا جائے گا وہ کم۔ یہی بات ہے، فرمایا انہ لغنی عن العالمین، وہ کیا ہے، اللہ از فری آف آل نیڈس، تمام قسم کی جو اسے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، فرام آل کریشن، جتنی بھی کریشن ہے اس کی کوئی اس کی ضرورت نہیں، سب عبادت کریں کوئی فرق نہیں پڑے گا عظمت میں اس کی، اور سب چھوڑ دیں کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی گھاٹا نہیں آئے گا۔ اب 7ویں آیت، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام انہوں نے کیے، صالح عمل انہوں نے کیے، لنکفرن عنہم، لنکفرن عنہم، یہ جانیے ٹھیک طرح سے سمجھیے، عربی زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلے لام یہ بھی تاکید کے لیے، پھر جو نون مشدد لاسٹ میں آیا ہے اسے تاکید ثقیلہ کہتے ہیں، یہاں اس کا مطلب بھی ضرور ہے، تاکید، اور لا بھی ضرور، دو تاکیدیں آئیں، لنکفرن، ہم ضرور بالضرور مٹا دیں گے، دور کر دیں گے، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، یہاں پھر لام بھی تاکید کے لیے اور نون ثقیلہ، پھر کیا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ضرور بالضرور ہم انہیں جزا دیں گے، احسن، بہترین جزا، الذی کانوا یعملون، اس عمل کی جو وہ کرتے تھے۔ ایمان اور عمل صالح جب ایک انسان کرے گا، دو فائدے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک جو ان سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، گناہ ہوئے ہوں گے، ان کو مٹا دیں، جس طرح ہمارے کپڑوں پہ گندگی لگ جاتی ہے اس سے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، جسم پہ گندگی لگے اسے پانی کی ضرورت پڑتی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے، تو یہ جو برائیاں ہوئی ہوں گی، جو گناہ ہوئے ہوں گے، ان کو مٹانے کے لیے کس چیز کی ضرورت تھی؟ وہ کون سا پانی ہے؟ وہ ہے عمل صالح کا پانی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات جو ہے سیئات کو مٹاتی ہے، یعنی نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو صاف کر دیتی ہیں، واش کر دیتی ہیں، صاف کر دیتی ہیں۔ تو فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے، انہوں نے صالح عمل کیے، ہم ضرور بالضرور ان کے گناہ، ان کی برائی، ان کی گندگی، گناہوں کی گندگی ان سے دور کر دیں گے اور انہیں بہترین جزا دیں گے۔ یہاں بھی آپ سمجھیے احسن الذی کانوا یعملون، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو ان کے سب سے اچھے اعمال ہیں ان کے اعتبار سے اسے جزا ملے گی، ٹاپ جو اس کے اعمال ہوں گے اس کے اعتبار سے جزا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں اسے ملیں گی، جیسے ایک اور آیت بھی عشر امثالہ والی آیت ہے کہ جو ایک نیکی لے کر آئے اسے ہم 10 گنا اس کا زیادہ اجر دیں گے۔ یہ بھی اس کے معنی ہے کہ آپ نے نیکی ایک کی ہو، اس کے بدلے میں آپ کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، یہ بھی اس کے معنی ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ایک آیت اور کریں گے بھی ہم، یہ بھی بات کریں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے وصیت کی، تاکیدی حکم دیا ہم نے انسان کو، بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں، حسنا، کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ جاہداک، وہ کوشش کریں، وہ زور ڈالیں تجھ پر، وَإِن جَاهَدَاكَ، وہ تجھ پر زور ڈالیں، کوشش کریں کس بات کی؟ لِتُشْرِكَ بِي، کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، کسی ایسی چیز کو جس کا تیرے پاس کوئی علم نہ ہو، کسی بھی چیز کو تو میرے ساتھ شریک ٹھہرانے پر وہ زور دیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت ہرگز نہ کریں گے آپ، تو کہا نہ مان ان کا، ان کی بات نہ ماننا، یعنی یہ بات ہم نے سمجھنی ہے ٹھیک طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا ہم پہ حق ہے، یعنی کسی کی خدمت کا، وہ والدین ہیں،
یا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہم کہیں گے کہ والدین کے حقوق ہم پر ہیں۔ لیکن والدین بھی اگر ہمیں کوئی ایسا حکم دے، کوئی ایسی بات کہے جس میں شرک کی آمیزش ہو، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو، اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، تو اس وقت والدین کی بھی فرما برداری نہیں کرنی ہوگی۔ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، تو نے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ، تو پھر میں تمہیں بتلا دوں گا، کہہ دوں گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو عمل تم کرتے تھے۔ اس آیت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کس وقت نازل ہوئی تھی یہ آیت؟ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ ایمان لے آئے، کیسے ایمان لائے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ خواب دیکھا، اندھیرا تھا، اندھیرے میں آپ نے دیکھا کہ آگے آگے 3 لوگ جا رہے ہیں، پہچانا، ایک تھے ابو بکر، اور تھے حضرت علی، اور تھے زید بن حارثہ، 3 لوگ۔ جب صبح اٹھے، ابو بکر صدیق ان کے دوست تھے، ان سے کہا کہ میں نے ایسے خواب دیکھا، تو انہوں نے کہا اس کی تعبیر تو صاف ہے، واضح ہے کہ شرک اور کفر کا اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں ایک نبی آئی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روشنی کا چراغ ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وہ 3 لوگ اس وقت ایمان لے آئے تھے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ، تو وہ فوراً اسلام قبول کرتے ہیں۔ ان کے والد تو تھے نہیں، ماں زندہ تھی، ماں نے کہا کہ تم واپس آ جاؤ اپنے دین میں، اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ، اگر نہیں تو اس نے کہا کہ میں، اس کو آج کی زبان میں مرن برت کہیں گے، کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، دھوپ میں بیٹھوں گی، پانی نہیں پیوں گی، کنگھی نہیں کروں گی، نہاؤں گی نہیں، کچھ بھی نہیں کروں گی۔ اس نے ایسا ہی کیا، 3 دن تک کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، بس دھوپ میں بیٹھنا، بڑی مشکل۔ ایک بار پھر وہ گش بھی آ گیا، کسی نے پھر زبردستی پانی وغیرہ پلایا، تو سعد بن ابی وقاص حضور کی خدمت میں گئی، کہا کہ ایسا ایسے ہے، کیا کروں میں، میری ماں نے ایسا کیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ بہترین سلوک کرنا ہے ماں باپ کے ساتھ، بہت اچھا سلوک کرنا ہے، مگر اگر وہ ایسا حکم دیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ پھر آپ واپس گئے اور ماں سے کہا کہ اگر آپ کو 100 جانیں بھی ملے، 100 بار تم مر جاؤ اس بات کے لیے کہ میں واپس آ جاؤں، تو یہ بات ذہن سے نکال دو، کتنی بار تمہیں مرنا ہے، میں واپس نہیں آ سکتا۔ حالانکہ وہ انتہائی فرما بردار تھے، اور ماں انہیں کہتی بھی تھی کہ کیا کرو گے، لوگ تمہیں ماں کا قاتل کہیں گے، میں مر جاؤں گی۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو، لوگ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے، میں واپس۔ پھر اس نے وہ چھوڑ دیا، پھر کھانا وغیرہ کھایا، اور اسلام بھی شاید پھر انہوں نے قبول کیا تھا۔ تو یہ فرمایا کہ اگر وہ زور دیں، تمہیں زور ڈالیں، مجبور کریں تمہیں اس بات پہ کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، تو اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، آپ ان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ الیہ، میری ہی طرف، مرجعکم، تمہاری واپسی ہے، تمہیں لوٹنا ہے میری ہی طرف، فانبئکم، پھر میں ضرور تمہیں بتا دوں گا، بما کنتم تعملون، کہ تم کیا کر کے آئے ہو، تم کیا کرتے تھے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھیں ان آیات کو اور انہیں اپنے دل میں بسا کر ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو سجانے اور سنواریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمین ثم